فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 91 پڑھیں گے۔ 92واں باب حضرت کی ازواج کی تعداد اور ان کے مختصر حالات، صفحہ نمبر 879۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے 15 عورتوں سے تجویز فرمایا اور 13 عورتوں سے مقاربت کی۔ جب دار آخرت کی جانب رحلت فرمائی تو 9 عورتیں آپ کی زوجیت میں تھیں، اور وہ 2 عورتیں جن سے حضرت کے مقاربت نہیں کی، ایک عمرہ اور دوسری شناوہ تھیں۔ بقیہ 13 عورتیں یہ ہیں: نمبر 1 جناب خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 سودا دختر زماں، نمبر 3 ام سلمہ جن کا نام ہند تھا، وہ ابی امیہ کی بیٹی تھی، نمبر 4 عائشہ بنت ابو بکر جن کی کنیت ام عبداللہ تھی، نمبر 5 حفصہ دختر عمر، نمبر 6 زینب دختر خزیمہ حارث جن کو ام المساکین کہتے تھے، نمبر 7 زینب دختر یجش، نمبر 8 رملہ دختر ابو سفیان جن کی کنیت ام حبیب تھی، نمبر 9 میمونہ دختر حارث، نمبر 10 زینب دختر امیس، نمبر 11 جویریہ دختر حارث، نمبر 12 صفیہ دختر حی بن اخطب، اور نمبر 13 سلمہ دختر حکیم جس نے اپنا نفس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، اور وہ خاصہ کنیز تھیں جن کے لیے اس طرح راتیں معین تھیں جس طرح اور بیویوں کے درمیان تقسیم کی تھیں۔ ان میں ایک ماریہ تھی اور دوسری ریحانہ خندفیہ، اور وہ 9 عورتیں جو بعد وفات حضرت موجود تھیں وہ ہیں: نمبر 1 عائشہ، نمبر 2 حفصہ، نمبر 3 ام سلمہ، نمبر 4 زینب بنت حجش، نمبر 5 میمونہ دختر حارث، نمبر 6 ام حبیبہ دختر ابو سفیان، نمبر 7 صفیہ بنت حی اخطب، نمبر 8 جویریہ دختر حارث، نمبر 9 سودا دختر زماں۔ تمام بیویوں میں سب سے بہتر جناب خدیجہ بنت خویلد تھی، ان کے بعد ام سلمہ۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا رحمت فرمائے خواہران اہل بہشت پر۔ پھر امام نے ان کے نام اس طرح گنوائے: اسماء دختر امیس خشمیہ کے پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھیں، سلمہ دختر امیس جو اسماء کی بہن تھیں جو پہلے جناب حمزہ کی بیوی تھیں، اور 5 عورتیں قبیلہ بنی ہلال کی تھیں جن میں سے ایک میمونہ دختر حارث جو حضرت کی زوجہ تھیں، دوسرے ام فضل جو حضرت عباس کی زوجہ تھیں، ان کا نام ہند تھا، تیسری امیسہ خالد بن ولید کی ماں، چوتھی غزہ جو قبیلہ ثقیف میں سے حجاز بن غلاس کی زوجہ تھیں، 5ویں حمیدہ ہیں جن کے کوئی اولاد نہ تھی۔ کلینی نے بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد اور ان کی صفتوں کے بارے میں روایت کی ہے کہ حضرت کی وفات کے وقت 9 بیویاں موجود تھیں: نمبر 1 عائشہ، نمبر 2 حفصہ، نمبر 3 ام حبیب دختر ابو سفیان، نمبر 4 زینب دختر حجش، نمبر 5 سودا دختر زماں،
نمبر 6 میمونہ دختر حارث، نمبر 7 صفیہ دختر حی بن اخطب، نمبر 8 سلمہ دختر ابی امیہ، نمبر 9 جویریہ دختر حارث۔ عائشہ بنی تمیم سے تھیں، حفصہ بنی عدی سے، سلمہ بنی مخزوم سے، سودا بنی اسد بن عبدالعزیز سے، زینب دختر حجیج بھی بنی اسد سے تھیں، ان کو بنی امیہ میں سے شمار کرتے تھے۔ حبیب دختر ابو سفیان بنی امیہ سے، میمونہ بنی ہلال سے اور صفیہ بنی اسرائیل سے تھیں۔ ان کے علاوہ چند دوسری عورتوں سے نکاح کیا تھا، ایک نے اپنا نفس حضرت کو بخش دیا تھا، دوسری جناب خدیجہ بنت خویلد تھیں جو حضرت کی اولاد کی ماں تھیں، تیسری زینب دختر حجیج تھیں جن کو لوگوں نے ورغلایا اور حضرت کے ساتھ معاشرہ سے محروم کر دیا تھا، چوتھی کندیہ خاتون تھیں۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس بیوی سے حضرت نے نکاح کیا وہ جناب خدیجہ تھیں۔ اس وقت حضرت کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ حضرت سے پہلے وہ عتیق بن عائد مخزومی کی زوجیت میں تھیں، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے بعد ابو حالہ اسدی نے ان سے تجویز کیا، اس سے ہند بن ابو حالہ پیدا ہوا، پھر ان سے جناب رسول خدا نے نکاح کیا اور ان کے بیٹے ہند کی پرورش فرمائی۔ سید مرتضیٰ اور شیخ توسی نے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے تجویز فرمایا وہ باکرہ تھیں اور حضرت سے پہلے کسی دوسرے شخص کے عقد میں نہیں آئی تھیں، لیکن قول اول زیادہ مشہور ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کیا یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئیں اور 24 سال 1 مہینے حضرت کے ساتھ رہیں۔ ان کا مہر 12.5 اوقیہ تھا جو اس زمانے کے حساب سے 1500 دینار ہوئے۔ حضرت کی تمام بیویوں کے مہر کی یہی تعداد تھی اور سب سے پہلے جو فرزند ان سے پیدا ہوا عبداللہ تھے جن کا لقب طیب و طاہر تھا۔ ان کے بعد قاسم پیدا ہوئے اور بعض نے کہا ہے کہ قاسم عبداللہ سے بڑے تھے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور جناب زینب زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت کی دوسری زوجہ سودا دختر وما تھیں، وہ حضرت سے پہلے سکران بن عمر کی زوجہ تھیں۔ سکران مسلمان ہوئے اور حبشہ میں رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ تیسری عائشہ دختر ابو بکر تھی، حضرت نے ان سے مکے میں نکاح کیا جبکہ وہ 7 برس کی تھیں۔ ان کے سوا کسی باکرہ عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ مدینے میں ہجرت کر کے آنے کے 7 مہینے بعد ان سے حضرت نے زفاف کیا، وہ اس وقت 9 سال کی تھیں اور معاویہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہیں اور ان کی عمر 70 سال کے قریب تک پہنچی۔ چوتھی بیوی شریک تھیں جنہوں نے اپنا نفس جناب رسول خدا کو ہبہ کر دیا تھا، اس کا نام عریہ دختر دوران بن عوف بن عابر تھا، وہ حضرت سے پہلے ابو العسکرین سمیع الازدی کی زوجہ تھی، ان سے شریک پیدا ہوا۔ 5ویں حفصہ بنت عمر بن خطاب تھی، ان کے شوہر خنیز بن عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت نے نکاح کیا۔ حضرت نے خنیز کو بادشاہ عجم کی حجامت کے لیے بھیجا تھا، وہ اسی سفر میں مر گئے، کوئی اولاد ان کی نہ ہوئی تھی۔ حفصہ مدینہ ہی میں خلافت عثمان کے زمانے تک رہیں اور ابن شہر آشوب نے کہا ہے کہ امیر المومنین کے آخری زمانے خلافت تک رہیں۔ 6ٹھی بیوی حبیبہ دختر ابو سفیان تھی، ان کا نام رملہ تھا۔ حضرت سے قبل وہ عبداللہ حجیج کی زوجہ تھی۔ عبداللہ ان کو اپنے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے لے گئے تھے، وہاں عیسائی ہوا اور جہنم واصل ہوا، پھر حضرت نے ان سے عقد کر لیا۔ حضرت کا وکیل عمرو بن امیہ تھا۔ 7ویں سلمہ تھی، ان کی ماں عاتقہ خوار ابو طالب تھی جو حضرت کی پھوپھی تھیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ عاتقہ دختر عامر بن ربیعہ تھیں، ان کا نام دختر ابو امیہ تھا، وہ ابو جہل کے چچا کی بیٹی تھیں۔ روایت ہے کہ رسول خدا نے سلمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے لڑکے کو حکم دے کہ تم کو میرے ساتھ تجویز کر دے، تو سلمہ نے اپنے بیٹے کو وکیل کیا اور اس نے جناب سلمہ کو حضرت کے ساتھ تجویز کیا۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے عقد کے وقت 400 اشرفی مہر کے لیے ان کے پاس بھیجے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے حبیبہ کے مہر کے لیے اشرفیاں بھیجی تھیں۔ سلمہ حضرت کی تمام بیویوں کے بعد رحمت الہی سے واصل ہوئیں، وہ حضرت سے پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کی زوجیت میں تھیں۔
ابو سلمہ کی والدہ عبد المطلب کی بیٹی برا تھیں۔ ابو سلمہ سے ام سلمہ کے ایک لڑکی زینب اور ایک لڑکا عمر پیدا ہوئے۔ عمر جنگ جمل میں جناب امیر کی خدمت میں تھے۔ حضرت نے ان کو بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ 8ویں بیوی زینب بنت حجش تھیں جو قبیلہ بنی اسد سے تھیں۔ ان کی والدہ جناب عبد المطلب کی بیٹی میمونہ تھیں جو آن حضرت کی پھوپھی تھیں۔ ابن شہر عاشوب نے امیہ کو دختر عبد المطلب کہا ہے۔ آن حضرت کی بیویوں میں سب سے پہلی ان کی وفات خلافت عمر کے زمانے میں ہوئی۔ وہ آن حضرت سے پہلے زید ابن حارثہ کی نکاح میں تھی جن کا قصہ اس کے بعد بیان کیا جائے گا۔ 9ویں بیوی زینب دختر خزیمہ حلالیہ تھیں۔ وہ آن حضرت سے پہلے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ طفیل بن حارث کے بھائی کے لڑکے کی زوجہ تھی اور ان کو ام المساکین کہتے تھے۔ ان کی وفات آن حضرت کی حیاتی میں ہو گئی تھی۔ 10ویں بیوی میمونہ دختر حارث تھیں۔ ان سے مدینے میں حضرت نے نکاح کیا اور مقام صرف میں جو مکہ معظمہ سے 3 فرسخ کے مقابلے پر ہے عمرے سے واپسی میں زفاف فرمایا۔ ان کی وفات بھی اسی مقام پر سن 36 ہجری میں ہوئی اور وہ وہیں مدفون بھی ہوئیں۔ وہ آن حضرت سے پہلے ابو سیرہ بن ابو دہم عامر کی زوجہ تھیں۔ 11ویں بیوی جویریہ دختر حارث ہیں جو قبیلہ بنی المصطلق سے تھیں۔ اسی جنگ میں حضرت کے پاس اسیر ہو کر آئیں۔ حضرت نے ان کو آزاد کیا اور اپنے عقد میں لائے۔ ان کی وفات سن 56 ہجری میں ہوئی۔ 12ویں بیوی صفیہ دختر حی بن اخطب تھیں جن کو جنگ خیبر کی غنیمت میں سے حضرت نے اپنے لیے اختیار فرمایا اور ان کو آزاد کیا اور آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ سن 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت نے ان سب 12 عورتوں سے مقاربت فرمائی۔ ان میں سے 11 عورتوں کے ساتھ حضرت نے نکاح کیا تھا اور ایک بیوی نے اپنا نفس حضرت کو ہبہ کر دیا تھا، اور وہ عورتیں جن سے حضرت نے نکاح نہیں کیا تھا یہ ہیں: اول عافیہ دختر طبیان، جب وہ حضرت کی خدمت میں لائی گئیں قبل مقاربت حضرت نے اس کو طلاق دے دی۔ دوسری قبیلہ اشیس بن قیس کی بہن جن کی قبل مقاربت وفات ہو گئی۔ بعضوں کو قول ہے کہ حضرت نے ان کو قبل مقاربت طلاق دے دی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے بعد اکرمہ پسر ابو جہل ان کی خواستگاری کی۔ تیسری فاطمہ دختر زحاق ہیں جس کی بہن زینب کی وفات کے بعد حضرت نے اس سے عقد کیا، اور جب آیت تخیر نازل ہوئی حضرت نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا کہ مجھے پسند کریں یا دنیا کو پسند کریں، تو اس بدبخت عورت نے دنیا کی خواہش کی اور حضرت سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد فقر و فاقہ میں ایسی مبتلا ہوئی کہ مدینے کی گلیوں میں اونٹوں کی مینگنیوں کے کنڈے بناتی اور اس کے ذریعے اپنے اوقات بسر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں بدبخت وہ ہوں جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا۔ چوتھی شینہ بنت سلط ہیں جن سے حضرت نے تجویز فرمایا اور قبل اس کے کہ وہ حضور کی خدمت میں لائی جائیں دار فانی سے رحلت کر گئیں۔ 5ویں اسماء دختر نعمان بن شرجیل ہیں۔ جب حضرت نے ان سے تجویز فرمایا تو عائشہ و حفصہ نے ان سے حسد کیا اور ان کو فریب دیا کہ جب حضرت تمہارے پاس آئیں تو فوراً ان کو اپنے اوپر قابو مت دے دینا، اس طرح وہ تم کو زیادہ دوست رکھیں گے۔ وہ بدنصیب ان دونوں کے فریب میں آ گئیں، اور جب حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے کہا میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی مضبوط پناہ اختیار کی، میں نے تجھ کو پناہ دی، جا اپنے گھر چلی جا۔ پھر حضرت نے اس کو طلاق دے دی۔ 6ٹھی ملکہ لیثیہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب اس کو حضرت کی خدمت میں حاضر کیا گیا حضرت نے فرمایا تو اپنا نفس مجھ کو بخش دے۔ اس نے کہا کہ کیا بادشاہ زادی اپنے تئیں ایک وزاری کو بخش سکتی ہے؟ جب حضرت اس کے پاس آئے تو اس نے کہا میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، تو حضرت نے اس کو طلاق دے دی اور کچھ مال دے کر رخصت کر دیا۔ ابن شہر عاشوب کا بیان ہے کہ اس کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔ 9ویں ایک عورت بنی حمزہ کی خواستگاری فرمائی۔
فرمائی اس کے باپ نے پسند نہ کیا اور بہانہ کیا کہ اس کو سفید داغ ہیں۔ وہ اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ حضرت کے اعجاز سے اس کے سفید داغ نمایاں ہیں۔ 10ویں روایت ہے کہ ایک عورت عمرہ نامی تھی، اس کا باپ اس کے اوصاف حمیدہ بیان کیا کرتا تھا، من جملہ ان کے یہ کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ جب حضرت نے سنا تو فرمایا ایسی عورت کی خدا کے نزدیک کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اسے تجویز نہیں فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت نے اسے تجویز فرمایا تھا، لیکن جب یہ سنا تو اس کو طلاق دے دی۔ غرض اس روایت کی بنا پر حضرت نے 20 عورتوں سے تجویز فرمایا۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ حضرت نے 18 عورتوں سے تجویز فرمایا اور بعضوں نے 15 عورتیں بیان کی، جیسا کہ روایت میں گزر چکا۔ شیخ طوسی نے روایت کی کہ حضرت کی 2 کنیزیں تھیں جن سے حضرت مقاربت فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح اپنی بیویوں کے لیے راتیں مقرر تھیں اس طرح ان کنیزوں کے لیے بھی ایک رات مقرر فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک ماریہ دختر شمون قبطیہ تھیں اور دوسری ریحانہ دختر زید قرظیہ۔ ان دونوں کو بادشاہ سکندریہ موققس نے حضرت کے لیے بھیجا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت نے ریحانہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ماریہ نے حضرت کی وفات کے 5 برس بعد دنیا سے رحلت کی۔ بعض نے روایت کی کہ جناب نے کنیزوں میں ایک کنیز بنی قریظہ کی اختیار فرمائی تھی جن کا نام تقانہ تھا، وہ حضرت کی ملکیت میں تھیں یہاں تک کہ دنیا سے رحلت کی، اور حضرت کے بعد عباس نے ان سے تجویز کی۔ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیز کو زوجیت میں نہ لیا ہو، صرف خدمت کرنے پر معمور رہی ہو، ورنہ عباس اس سے نکاح نہ کرتے، کیونکہ بموجب حکم قرآن وہ امہات المومنین میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ امت کے ہر فرد پر حرام ہو جاتی۔ مترجم کلینی نے بسند حسن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک انصاریہ عورت حضرت کی خدمت میں آئی، اپنے تئیں نہایت آراستہ کیے تھی اور نفیس لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس وقت حضرت حفصہ کے حجرے میں تھی۔ اس عورت نے کہا کہ عورت کے لیے مناسب نہیں کہ شوہر کی خواستگاری کرے، لیکن ایک زمانہ گزر گیا کہ میرے شوہر نہیں ہے اور نہ کوئی فرزند ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنا نفس آپ کو بخشتی ہوں۔ حضرت نے اس کو دعائے خیر دی اور فرمایا کہ اے انصاریہ خاتون، خدا تم کو رسول کی جانب سے جزائے خیر دے۔ بے شک تمہارے مردوں نے میری مدد کی اور تمہاری عورتوں نے میری جانب رغبت کی۔ لیکن حفصہ نے اس عورت کو ملامت کرنا شروع کی اور کہا تو کس قدر بے حیا ہے اور مردوں کی کتنی خواہش ہے کہ ایسی جرت کے ساتھ اظہار کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے حفصہ خاموش رہ، وہ تجھ سے بہتر ہے کیونکہ وہ خدا کے رسول کی جانب رغبت رکھتی ہے اور تو اس کو ملامت کرتی ہے اور اس میں عیب نکالتی ہے۔ پھر اس عورت سے خطاب فرمایا کہ جا، خدا تجھ پر رحمت کرے، بے شک خدا نے تجھ پر بہشت واجب قرار دے دیا اس سبب سے کہ تو نے میری جانب رغبت کی اور میری محبت و خوشی کو پسند کیا، اور میرا وسیلہ تجھ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 50 سورہ احزاب، پارہ نمبر 22، یعنی میں نے اے رسول تمہارے لیے زن مومنہ کو حلال کر دیا اگر وہ اپنا نفس پیغمبر کو بغیر کسی مہر کے بخش دے، اگر پیغمبر چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں، اور یہ حکم صرف تم سے مخصوص ہے، تمام مومنین کے لیے نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے عورت کے لیے اپنا نفس رسول خدا کو بخش دینا حلال کر دیا، اور حضرت کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے۔ علی بن ابراہیم نے بھی یہ حدیث بیان کی، لیکن حفصہ کے بجائے عائشہ کا ذکر کیا ہے۔ کلینی وغیرہ نے بسند معتبر روایت کی کہ عورت کا اپنے نفس کو ہبہ کر دینا صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، اور دوسروں کے لیے بغیر مہر کے عورت سے نکاح جائز نہیں، اور علماء خاصہ و عامہ کا اتفاق ہے کہ لفظ ہبہ سے نکاح جناب رسول خدا کی خصوصیات سے ہے۔ کلینی نے بسند معتبر روایت کی کہ قبیلہ بنی عامر بنی ساسا کی عورت سناتا نامی سے حضرت نے نکاح کیا، جو اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ جب عائشہ و حفصہ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ ہم پر غالب ہو جائے گی، کیونکہ حسن و جمال میں ہم سے زیادہ ہے، اور رسول اللہ کو ہمارے ہاتھ سے لے گی۔ تو مکر و فریب سے کام لیا اور اس کو بہکایا کہ تجھ کو چاہیے کہ رسول اللہ پر اپنی طرف سے محبت کا اظہار نہ ہونے دینا۔ جب جناب رسول خدا اس کے پاس تشریف لائے تو اس بدنصیب فریب خوردہ عورت نے کہا میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، تو حضرت نے اس کو طلاق دے کر اس کے عزیزوں کے پاس بھیج دیا۔
پھر حضرت نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت بنت ابو الجون سے نکاح کیا۔ جب آپ کے فرزند ابراہیم نے باغ جنت کی جانب رحلت فرمائی تو اس عورت نے کہا کہ یہ پیغمبر ہوتے تو ان کا بیٹا نہ مرتا، تو حضرت نے اس کو قبل اس کے مقاربت فرمائے طلاق دے دیا اور اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت نے دنیا سے رحلت فرمائی، ان عامرہ اور کندیہ دونوں عورتوں نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا کہ لوگ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ ابو بکر و عمر نے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو چاہے اپنے گھر میں بیٹھ اور اگر چاہے شوہر اختیار کر لے۔ ان دونوں بدنصیب عورتوں نے نکاح کر لیا۔ آخر حضرت کے اجازت سے ان دو مردوں میں سے ایک جذام میں مبتلا ہوا اور دوسرا دیوانہ ہو گیا۔ عمر بن عزینہ نے جو اس حدیث کا راوی ہے کہا کہ جب اس حدیث کو زرارہ اور فضل سے میں نے بیان کیا، انہوں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کیا۔ ان حضرت نے فرمایا کہ خدا نے کسی امر سے منع نہیں کیا مگر یہ کہ لوگوں نے ضرور اس کو کیا اور خدا کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ رسول خدا کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کیا۔ پھر حضرت نے عامرہ اور کندیہ عورتوں کا قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ اگر علماء عامہ سے پوچھو کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور بغیر مقاربت کے اس کو طلاق دے دے تو کیا وہ عورت اس مرد کے لڑکے پر حلال ہو سکتی؟ تو کہیں گے کہ نہیں، تو رسول خدا کی حرمت تو لوگوں کے باپوں سے زیادہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ابن ادریس وغیرہ نے معتبر سندوں سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور علماء خاصہ و عامہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جس عورت سے حضرت نے مقاربت فرمائی ہے وہ اپنی وفات کے وقت تک حضرت کے جالۂ نکاح میں ہے۔ کسی کو جائز نہیں کہ حضرت کے بعد اس سے تجویز کرے، اور جس عورت کو حضرت اپنی حیات میں طلاق دے دی ہو یا اس سے مقاربت نہ کی ہو، دوسرے لوگوں پر اس کے حرام ہونے میں علماء خاصہ و عامہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر علماء عامہ کا اعتقاد ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جائز ہے، لیکن علماء شیعہ کے درمیان زیادہ مشہور اور زیادہ قوی اس کی حرمت ہے، اور جبکہ خلفائے جور نے اس بارے میں حضرت کی مخالفت کی اور جس عورت سے حضرت نے مقاربت نہیں فرمائی تھی اس کو دوسروں سے تجویز کر دیا تو اس سے حضرت کے لیے کوئی نقص و عیب ثابت نہیں ہوتا، اور عائشہ کا اونٹ پر سوار ہو کر ہزاروں کافروں اور منافقوں کے ساتھ امیر المومنین سے جنگ کے لیے جانا اور جگر گوشہ جناب رسول خدا کو ظلم سے شہید کرنا اس سے کہیں بدتر ہے، لہٰذا محض استبعاد کے سبب سے ان احادیث کا رد کر دینا جائز نہیں۔ اور علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب خداوند عالم نے فرمایا اور حضرت کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں اور خدا نے ان سے نکاح کرنا حرام کر دیا، تو طلحہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو ہم پر حرام قرار دیتے ہیں اور خود ہماری عورتوں سے تجویز کرتے ہیں۔ اگر محمد کا انتقال ہو جائے گا تو ہم بھی ان کی عورتوں سے وہی کریں گے جیسا کہ وہ ہماری عورتوں سے کرتے ہیں۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 53 سورہ احزاب پارہ نمبر 22، یعنی تم کو سزاوار نہیں کہ ان کی عورتوں کے بارے میں ان کو ایذا دو اور ان کی عورتوں سے ان کے بعد کبھی نکاح نہ کرنا، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ برقی نے بسند صحیح اور کلینی نے بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جب نجاشی نے حبشہ میں آمنہ دختر ابو سفیان کا نکاح، جن کو ام حبیبہ کہتے تھے، حضرت سے کیا تو ولیمہ کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا اور کہا تجویز کے وقت کھانا کھلانا پیغمبروں کی سنت ہے، اور انہی دونوں حضرات نے بسند صحیح اور معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے جب میمونہ دختر حارث سے تجویز کی تو دعوت ولیمہ کی اور لوگوں کو خرما، روغن اور دلیا کھلایا۔ کلینی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا کسی عورت کی خواستگاری فرماتے تھے تو کسی عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی گردن کو سونگھے، اگر خوشبودار ہے تو اس کا تمام بدن خوشبودار ہوگا، اور پنڈلی پر غور کرے، اگر وہ گوشت سے بھری ہوئی ہے تو اس کا تمام بدن پر گوشت ہوگا۔ شیخ طوسی نے روایت کی کہ جنگ حنین میں صفیہ زوجہ جناب رسول خدا آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں دوسری عورتوں کے مانند ہوں، حضور کی خاطر سے اپنے باپ، چچا اور بھائیوں کے قتل کو گوارا کیے، تو اگر حضور پر کوئی
حادثہ واقع ہو جائے تو خلافت و امامت کس سے متعلق ہوگی؟ حضرت نے جناب امیر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ امامت اور تمہارا اور تمام امت کا معاملہ اس سے متعلق ہوگا۔ نیز بسند معتبر روایت ہے کہ صفیر بن شجرہ عامری مدینے میں جناب میمونہ دختر حارث زوجہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لے کر داخل خانہ ہوئے۔ میمونہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی کوفے سے۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا بنی عامر سے۔ فرمایا تمہارا آنا باعث مسرت ہے، کسی کام کے لیے آئے ہو؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ سفیر نے کہا اے ام المومنین، جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معظمہ نے پوچھا آیا علی سے بیعت کی ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا واپس جاؤ اور علی کے لشکر سے جدا نہ ہو، خدا کی قسم نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ ان کے سبب سے کوئی اور گمراہ ہو سکتا ہے۔ سفیر نے کہا اے مومنین کی مادر گرامی، کیا علی کے بارے میں کوئی حدیث مجھ سے بیان فرمائیں گی جو آپ نے رسول خدا سے سنی ہے؟ فرمایا ہاں سنو۔ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ علی حق کی علامت اور نشانی اور ہدایت کا علم اور نشان ہے۔ علی خدا کی شمشیر، خدا اس کو کافروں اور منافقوں کے لیے نیام سے نکالتا ہے، لہذا جو شخص اس کو دوست رکھے میری محبت کے سبب سے دوست رکھے گا، اور جس نے اس کو دشمن رکھا اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ بے شک جو شخص مجھ کو دشمن رکھتا ہے وہ علی کو دشمن رکھتا ہے۔ جب وہ خدا سے قیامت کے روز ملاقات کرے گا تو اس کے پاس دلیل و حجت نہ ہوگی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ عائشہ اور حفصہ صفیہ کو اذیتیں پہنچاتی، گالیاں دیتی اور کہتی تھیں تو دختر یہودیہ ہے۔ صفیہ نے حضرت سے شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا جواب دوں؟ فرمایا جواب دینا کہ میرے باپ ہارون خدا کے پیغمبر اور میرے چچا جناب موسیٰ کلیم خدا اور میرے شوہر محمد خدا کے رسول ہیں، تو تم دونوں کس بات سے انکار کرتی ہو اور برا سمجھتی ہو؟ جناب صفیہ نے جب اس طرح ان کو جواب دیا تو ان دونوں نے کہا کہ یہ تمہارا کلام نہیں بلکہ رسول اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں ان کی مذمت میں نازل فرمائیں۔ آیت نمبر 11 سورہ حجرات پارہ نمبر 26، یعنی اے مومنو تم میں سے کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ عورتیں اس سے بہتر ہوں، اور اپنوں میں عیب مت نکالو، یعنی اپنے دین کے ماننے والوں میں ان لوگوں کے برے ناموں سے مت پکارو۔ کسی کو فسق کے ساتھ یاد کرنا، یعنی ایمان لانے کے بعد کسی کو یہود و ترسا کہنا، یا یہ کہ ایمان لانے کے بعد فسق کے نام سے پکارنا برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ برا ہے۔ شیخ تبریسی نے اس آیت کے نزول کا سبب یہ ذکر کیا کہ ایک روز ام سلمہ سفید کپڑا اپنی کمر سے باندھے ہوئے اس کے دونوں سرے پیچھے لٹکائے ہوئے تھیں اور کپڑا زمین پر لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ نے حفصہ سے کہا دیکھو وہ اپنے پیچھے کیا لٹکائے آ رہی ہے، تم سمجھو کہ کتے کی زبان ہے۔ بعض کا قول ہے کہ عائشہ نے ان کو پستہ قد ہونے پر تانا دیا اور ہاتھ سے کوتاہی قد کو بتایا۔ حمیری اور کلانی نے وغیرہ نے بسند صحیح و معتبر بسیار امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے اپنی کسی بیٹی کا اور اپنی بیویوں میں سے کسی کا مہر 500 درہم سے زیادہ قرار نہیں دیا۔ کلینی نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان حضرت سے لوگوں نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ آیت نمبر 50 سورہ احزاب پارہ نمبر 22، یعنی اے پیغمبر بزرگ مرتبہ بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہاری ان بیویوں کو حلال کر دیا جن کا مہر تم نے دے دیا ہے، اور تمہاری ان لونڈیوں کو بھی جو خدا نے تم کو مال غنیمت میں عطا کی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں یعنی زنان قریش اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں یعنی زنان بنی زہرہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے حلال کر دی ہیں، اور ہر مومنہ عورت بھی اگر وہ اپنا نفس پیغمبر کو بغیر مہر حبہ کر دے اگر پیغمبر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، مگر اے رسول یہ حکم صرف تمہارے ساتھ مخصوص ہے اور مومنین کے لیے نہیں۔
بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مومنوں پر ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں واجب قرار دیا ہے، اور اے رسول یہ رعایت تمہارے واسطے اس وجہ سے تاکہ تم کو تم کو دقت و پریشانی نہ ہو، خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ راوی نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب رسول خدا کے لیے کتنی عورتیں حلال تھیں؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت جس قدر چاہتے۔ راوی نے پوچھا کہ جو خدا نے یہ فرمایا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ آیت نمبر 52 سورہ احزاب پارہ نمبر 22، یعنی اے رسول ان کے بعد اور عورتیں تمہارے واسطے حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اور بیویاں اختیار کرو، اگرچہ تم کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا معلوم ہو، مگر تمہاری لونڈیاں ان کے علاوہ بھی حلال ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر خدا کے لیے جائز تھا کہ اپنے چچا اور پھوپھیوں، ماموؤں اور خالاؤں کی بیٹیوں سے اور ان عورتوں سے نکاح کریں جو حضرت کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھی، اور حلال تھا کہ مومنہ عورتوں سے بے مہر کے حضرت نکاح کریں، اور یہ صورت حبہ اور بخشش کی ہے، اور کسی عورت کا اپنا نفس سوائے رسول کے کسی کو بخش دینا حلال نہیں ہے، لیکن حضرت کے سوا کسی کے لیے بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں، جیسے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر راوی نے پوچھا کہ پھر اس آیت کے کیا معنی جو خدا نے فرمایا ہے؟ آیت نمبر 51 سورہ احزاب پارہ نمبر 22، ان میں سے جس کو جب چاہو الگ کر دو اور جس کو جب تک چاہو اپنے پاس رکھو۔ امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس عورت سے چاہو نکاح کر لو اور جس سے نہ چاہو نہ کرو، اور خدا نے جو یہ فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے لیے اس کے بعد جائز نہیں، کہ اس سے مراد وہ عورتیں جن کو خدا نے دوسری آیت میں ہر شخص پر حرام کر دیا ہے، یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور تمام محرمہ عورتیں مومنوں پر حرام کر دی ہیں۔ اور اگر آیت کے معنی وہ ہوتے ہیں جو اہل سنت بیان کرتے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت کے لیے عورت کی خواستگاری حرام ہو گئی تھی، اور جو عورتیں حضرت کے نکاح میں تھیں ان کا بدلنا حضرت پر حرام تھا، تو یقیناً خدا نے تم پر وہ عورتیں حلال کی ہوں گی جو حضرت پر حلال نہیں کی تھیں، کیونکہ تم کو بوڑھی عورت کا بدل دینے کا اختیار ہے، اور ہر عورت کی خواستگاری کا جس کو تم چاہو۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں، اور بعض مفسروں کا قول اس آیت کی تفسیر میں یہی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبکہ حضرت نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ حضرت کو اختیار کریں یا دنیا کو اختیار کریں، انہوں نے حضرت کو اختیار کیا تو خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا کہ ان کے بعد دوسری عورتیں اختیار کریں یا ان کو تبدیل کریں۔ بعض کا قول ہے کہ اس حکم کی ابتدا میں یہ مقرر ہوا، اس کے بعد منسوخ ہو گیا، اور جو کچھ احادیث میں وارد ہوا ہے قابل اعتماد ہے، اور دوسرے اقوال اہل سنت کے مواقف ہیں۔ کلینی نے بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 40 مردوں کی قوت جمع رکھتے تھے، اور آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور ہر شبانہ روز حضرت ان سے ملاقات کرتے تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر سے مراجعت فرمائی، اور ابل حقیق کی اولاد کا خزانہ حضرت کے ہاتھ آیا 9 حضرت کی بیویوں نے کہا کہ اس خزانے کو ہم پر تقسیم کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ سب میں نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ یہ سن کر ان بیویوں کو غصہ آیا اور کہا کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو طلاق دے دیں گے تو ہمارا کفو قوم میں نہ ملے گا، تو حق تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، اور اس نے حضرت کو حکم دیا کہ ان عورتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ اور مادر ابراہیم کے گھر میں قیام کریں۔ حضرت نے ان عورتوں سے علیحدگی اختیار فرمایا اور مادر ابراہیم کے بالا خانے میں قیام پذیر ہو گئے جو مسجد کے نزدیک تھا، یہاں تک کہ وہ عورتیں حائض ہوئیں۔ اس وقت خدا نے یہ آیت تخیر نازل فرمائی کہ آیت نمبر 28 اور 29 سورہ احزاب پارہ نمبر 21، اے رسول اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینتیں چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو اس سے بہراور کر دوں، اور مال و دولت دے کر تم کو آزاد کر دوں، جو مناسب طریقہ ہے۔ اور اگر خدا و رسول کو چاہتی اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ جب حضرت نے یہ آیت ان کو سنائی تو سب سے پہلے جناب ام سلمہ کھڑی ہو گئیں اور کہا، میں نے دنیا پر خدا اور رسول کو اختیار کیا اور
ان کے بعد سب عورتوں نے حضرت کے گلے میں باہیں ڈال کر وہی بات کہی۔ اس وقت خدا نے آیت ترجہ من تشاء منہم و توئی علیک من تشاء نازل فرمائی، یعنی اے رسول ان میں سے جس کو چاہو علیحدہ کر دو اور طلاق دے دو، اور جس کو چاہو پناہ دو اور نکاح پر باقی رکھو۔ پھر خدا نے حضرت کی بیویوں سے خطاب فرمایا۔ آیت نمبر 30 اور 31 سورہ احزاب پارہ نمبر 21 اور 22۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بدکاری اور رسوائی کے کام کرے گی مثل گھر سے نکلنے اور بصرہ جا کر امیر المومنین سے جنگ کرنے کے، تو اس کے لیے دوہرا عذاب دنیا و آخرت میں ہوگا، اور یہ امر خدا کے لیے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو خدا اور رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک اعمال بجا لائے گی تو ہم اس کے عمل کا دوہرا بدلہ دیں گے اور بہتر روزی عطا کریں گے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے بسند صحیح روایت ہے کہ فحاشہ مبینہ اور رسوا کرنے والا گناہ تلوار کے ساتھ خروج کرتا ہے، جو عائشہ سے صادر ہوا۔ کلینی نے بسند معتبر بسیار امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خدا کو اپنے پیغمبر کے بارے میں غیرت آئی کہ بعض بیویوں نے سختی کی تو محمد گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم کو طلاق دے دیں گے تو ہم کو اپنی قوم میں کوئی مرد نہ ملے گا جو ہم کو زوجہ بنائے۔ دوسری روایت کے مطابق زینب نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں باوجود یہ کہ خدا کے رسول ہیں، اور حفصہ نے کہا اگر وہ ہم کو طلاق دے دے تو ہم اپنی قوم میں سے انتخاب کر لیں گے کہ وہ ہم کو زوجہ بنا لیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ باتیں زینب نے ہی کی تھیں جب آیت تخیر نازل ہوئی۔ حضرت 29 راتیں اپنی تمام بیویوں سے علیحدہ رہے اور ماریہ کے بالا خانہ پر قیام فرما تھے، اور دوسری روایت کے مطابق 20 روز حضرت پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی بعد اس کے کہ آیت تخیر نازل ہوئی۔ تو حضرت نے بیویوں کو طلب فرمایا اور ان کو اختیار دے دیا۔ انہوں نے حضرت کو اختیار کیا، اگر دنیا اختیار کرتی تو حضرت پر حرام ہو جاتی، جس کا مطلب طلاق بائن تھا، اور دوسری روایت کے مطابق اگر وہ دنیا اختیار کرتی تو حضرت ان کو طلاق دے دیتے، پھر ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ حضرت کو اختیار کرتی اور ان کی جانب پھر حضرت رغبت فرماتے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جب زینب بنت حجش کی باری آئی وہ دوڑ کر حضرت کے پاس آئیں اور حضرت کے ہاتھ چومے اور کہا میں نے خدا اور رسول کو اختیار کیا۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ حکم مخصوص حضرت کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو ایسا اختیار دیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ فقہائے امامیہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان مشہور یہ کہ عورت کا اپنے اختیار سے مرد سے جدائی و علیحدگی اختیار کرنا صرف حضرت سے مخصوص تھا، لیکن بعض کا قول یہ کہ یہ حکم دوسروں کے لیے بھی نافذ ہے، لیکن اس کے واقع کرنے میں اختلاف ہے کہ آیا طلاق بائن سے وقوع ہو سکتا ہے یا طلاق رجعی سے، اور زیادہ واضح تو یہ کہ یہ حکم حضرت سے مخصوص تھا، لہٰذا اس کے فروع میں غور و فکر کرنا اور کچھ کہنا بیکار ہے، خدا ثواب سے زیادہ آگاہ ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی یہاں پہ اب کتاب کا 52واں باب حضرت کی ازواج کے حالات کا بیان اختتام پہنچا، اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 91 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 92 میں آغاز ہوگا 53واں باب جناب زینب سے تجویز کا تذکرہ اور زید بن حارثہ کے بعض حالات انشاءاللہ۔